बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला तक़वील इबहमैन के ख़ुलासे की ये चौथी वीडियो है। इफ़ादा बुस्तम यानी 20 नंबर फ़ायदा आला हज़रत रहमतुल्लाह लिखते हैं, हदीस ज़ईफ़ अहकाम में भी मकबूल है जबकि महल एहतियात हो। यानी हमारे सामने एक हदीस ज़ईफ़ है और उसके मुकाबिल कोई हदीस सही मौजूद नहीं और उसमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म है, तो हमें एहतियात यही है हम उस पर अमल करें और उसको फ़र्ज अगर उसमें कोई चीज़ मना की रुके, अगर किसी का हुक्म दिया गया उसको अमल करें। देखिए, मकासद शरा का आरिफ और कलिमात उलमा का वाकिफ़। जब शरीयत के मकासद को जानने वाला, शरीयत के मकासद क्या होते हैं काम हुक्म देने से, और कलिमात उलमा का वाकिफ़ जब कबूल ज़ईफ़ फ़िल फ़ज़ाइल के दलाइल मज़कूरा इबारात साबिक़ा फ़तहुल मुबीन इमाम मक्की वगैरह पढ़ चुका है, देख चुका है कि उलमा के फ़ज़ाइल के बारे में हदीस के बारे में क्या अक़वाल हैं, तो फिर उन अनवार मुतजल्लिया के परतों से बतौर हदस बेतकल्लुफ़ उसके आईने दिल में मुर्तसिम होगा कि कुछ फ़ज़ाइल आमाल में ही मुनहिसार नहीं बल्कि उमूमन जहाँ उस पर अमल में रंग एहतियात और नफ़े बेज़रत की सूरत नज़र आएगी बिलाशुबा कबूल की जाएगी। बतौर हदस बगैर दलील के उसकी अक्ल ये बात कहेगी कि उसके दिल पर यह बात मुर्तसिम होगी, लिखी जाएगी, छा जाएगी कि फ़ज़ाइल आमाल में ही ये बात मुनहसर नहीं है बल्कि जहाँ रंग एहतियात हो, नफ़ा बेज़रर हो, वहाँ हम देखेंगे कि इस पर हम अमल करें और उसका वरूद इस्तिहबाब की राह बताएगा, जानिब तर्क में तनज़्ज़ुअ और तवर्रुक की तरफ बुलाएगा, हमें जानिब तर्क कहेगा इस पर तक़वा यह है, इस पर अमल ना करें। देखिए कि फरमाते हैं आखिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया, कैफ़ वक़द क़ीला, क्यों करना माना जाएगा, हालांकि कहा गया। इसे इमाम बुखारी ने उक़बा बिन हारिस नौफली से रिवायत किया, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब ये कहा गया हुजूर ने कहा है तो हमें मानना चाहिए जब तक कि उसकी सनद में कोई मौजू रावी ना हो। अक़ूल वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मा युरीबका इला मा युरीबक, जो शक में ना डालने वाली शय उसको इख्तियार करो और जो शक वाली शय उसको छोड़ दो। अब हमारे पास एक हुक्म है और हदीस में कहा गया करो और उसके मुकाबिल कोई हदीस मौजूद नहीं, अगर तो सनद ज़ईफ़ है तो हो सकता है हुजूर का फरमान ही हो, रावी जिस पर हम ज़ौफ़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसने वो बात ठीक कर दी हो, तो लिहाजा इंसाफ की बात यही हम उस पर लें, उस पर अमल करें। ज़ाहिर है कि हदीस अगरचे मोर से जन ना हो, मोर से शुबा से तो कम नहीं, अगरचे हदीस सही मोर से जन ना हो, जन्ने गालिब का इफादा ना करे, लेकिन मोर से शुबा तो है ना, शुबा तो पैदा हो गया, हुजूर ने कही होगी तो फिर ना करेंगे तो क्या करेगा हमारा, तो महल एहतियात में इसी का कबूल ऐन मुराद शार अलैहिस्सलाम के मुताबिक है कि उसको कबूल करना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक है। देखिए हदीस है, मन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही विरदी, जिसने अपने आप को शुबहात से बचा लिया उसने अपने आप दीन और इज्जत को बचा लिया, जो शुबहात में गिर गया वो हराम में पड़ गया। अब आगे देखिए, इसी को इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफ़र नंबर 497 पर, वयुअमलु बिद्दईफ़ि अयदन फ़िल अहकाम इज़ा कान फ़ीही एहतियातुन, जब अहकाम में एहतियात पाई जाए, एहतियात का मकाम हो तो अहकाम के अंदर भी अमल ज़ईफ़ पर अमल किया जाएगा। फिर इस तरह आप इसको बहस को आगे ले जाते हैं और फिर एक हदीस लिखते हैं नफीसा, यानी इस पर नफीस बात लिखते हैं, बुध के दिन बदिन से खून लेने के बाब में, यानी एक हदीस में बुध के दिन पछने लेने से मना किया गया, मन इहतजमा यौम अरबिआ व यौम सब्त फअसाबहु बरसन फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहु, कि जिसको बुध या हफ्ते के दिन पछने लगाने से उसके सफ़ेद दाग आ गए, बरस का मर्ज आ गया तो अपने आप को बलामत करे। इमाम सुयूती लाली में और तअक़्क़ुबात में मुसरदुल फ़िरदौस देलमी से हदीस नकल करते हैं, एक साहिब मोहम्मद बिन जाफ़र बतर अन्नशापुरी को फसल की ज़रूरत थी, बुध के दिन उन्होंने फसल लगा लिया, ख्याल किया हदीस ज़ईफ़ है, कोई मसला नहीं, सही नहीं है, फ़ौरन बरस हो गया, बरस का मर्ज आ गया, हदीस की किताब में ये बात है। तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रियाद की, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वल इस्तिहानता बिहदीसी, खबरदार मेरी हदीस को हल्का ना समझना। उन्होंने तौबा की तो आँख खुली तो अच्छे हो गए, फंतहबत वक़द आफ़ानी अल्लाह ताला वज़हब अन ज़ालिका अन्नी, तो लिहाजा इससे पता चला कि हदीस में एहतियात ही बेहतर है, अगर उसके खिलाफ कोई रिवायत हमारे पास मौजूद नहीं सही, अगर किसी हदीस में सही में हो हुजूर ने हमें कहा हो कि बुध के दिन तुम पछना लगा लो तो हम उसको मानेंगे, हदीस सही पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई सही हदीस नहीं है तो हम ज़ईफ़ पर अमल करने में एहतियात करेंगे। देखिए जलीला एक फ़ायदा जलीला लिखते हैं, हफ्ते के दिन खून लेने के बारे में इमाम
پھر یہ آگے پھر اور حدیث وہی بات دوبارہ پھر ایک اور راوی سے ایک اور حدیث سے لکھتے ہیں، ایک اور روایت لکھتے ہیں، فائدہ مفید بات ہے، بدھ کے دن ناخن تراشنے کے امر میں یوں ہی ایک حدیث ضعیف بدھ کے دن ناخن کترانے کو آیا کہ مورے سے برس ہے، اگر کوئی بدھ کے دن ناخن ترشوائے تو اس سے برس پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کتروائے، کسی نے بنائے، حدیث منع کیا، کسی نے منع کیا بھی نہ کرو، حدیث ہے، فرمایا صحیح نہیں ہے، فوراً مبتلا ہو گئے، فوراً برس سے مبتلا ہو گئے، خواب میں سرکار کی زیارت جمال بے مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے، حضور کے زیارت سے مشرف ہوئے، کافی شافی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے حال کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سنا نہ تھا کہ ہم نے اس سے نفی فرمائی ہے، عرض کی حدیث میرے نزدیک صحت کو نہ پہنچی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 500 ہے اسی جلد کا، 5 نمبر جلد، اور رسالہ ہے تقویل الابہامین۔ ارشاد فرمایا تمہیں اتنا کافی تھا کہ حدیث ہمارے نام سے تمہیں اتنا کافی تھا کہ حدیث ہمارے نام پاک سے تمہارے کان تک پہنچی، تم نے یہ تمہارے کان تک پہنچ گیا تھا نا، حضور نے کہا ہے، جو کرنے ہو جاتے مطلب، اور یہ فرما کر حضور مبرئ الاکمہ والابرص محیی الموتى صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برس والے مادر زاد لوگوں کو شفا دینے والے اور مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اپنا دست اقدس کے پناہ دو جہاں اور دستگیر بے قصاں ہے، تو جہاں کے لیے پناہ ہے اور بے قصوں کے لیے دستگیر ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، ان کے بدن پر لگا دیا تو فوراً اچھے ہو گئے، اسی وقت انہوں نے توبہ کی، اب کبھی حدیث سن کر مخالفت نہ کروں گا، انہوں نے عزم کیا۔ یہ بات علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھی ہے اور عبارت آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح یہ بات امام طحطاوی نے حاشیہ در المختار میں لکھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث کو یہ کہنا کہ ضعیف ہے چھوڑ دینا، بے پرواہی کرنا، اس کے بارے میں اگر حدیث سے صحیح موجود عمل کرو، نہیں تو حدیث سے ضعیف پر احتیاطاً عمل کرو۔ اب دیکھیے فائدہ نمبر 21 لکھتے ہیں آپ، حدیث سے ضعیف پر عمل کر کے لیے خاص اسی باب میں کسی حدیث سے صحیح کا آنا ہرگز ضرور نہیں، بذریعہ حدیث سے ضعیف کسی فعل کے لیے محل فضائل میں استحباب یا موضع احتیاط میں حکم تنزہ ثابت کرنے کے لیے زنہار اصلاً اس کی حاجت نہیں، مطلب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جب فضائل اعمال کے اندر مستحبہ احتیاط کے باب میں تنزہ، ہم بچنے کے باب میں کوئی بات حدیث آئی ہے تو ہم اس کے بارے میں دیکھیں کوئی حدیث صحیح بھی مل جائے پھر عمل کریں، نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ضعیف ہمارے سامنے ہے اور اس کے مقابل کوئی حدیث صحیح موجود نہیں، موافق میں بھی اگرچہ نہیں۔ پھر اعلیٰ حدیث کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں 502 نمبر صفحے پر، علماء فقہ و حدیث کا عمل درآمد قدیم و حدیث اس قید کے بطلان پر شاہد و عدل، جا بجا انہوں نے حدیث ضعیفہ سے ایسے امور میں استدلال فرمایا ہے جن میں حدیث صحیح اصلا مروی نہیں، نہ اس کے اتفاق میں نہ اختلاف میں حدیث مروی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن علماء نے استدلال فرمایا۔ اقول، اب دیکھیں نماز نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات نماز پڑھنا، اس پر مولا علی قاری نے کلام گزر چکا ہے، انہوں نے کہا اگرچہ صحیح ضعیف ہے لیکن فضائل معتبر ہے۔ صلاۃ تسبیح کی نسبت بر تقدیر تسلیم ضعف و جہالت، صلاۃ تسبیح کی روایت پر ایک راوی مجہول ہے، ضعیف راوی ہے، امام زرکشی امام سیوطی نے اقوال گزرے ہیں افادہ نمبر 2 کے اندر۔ امامت میں نماز اتقا کی نسبت، اسی طرح آگے چلیے، اس جگہ رحمۃ اللہ نے کافی حدیث کی مثالیں دی، چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ غسل کے بعد استحباب مندیل کے نسبت علامہ ابراہیم حلبی، یعنی غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنا مستحب ہے، اس کے بارے میں روایت اگر تھے ضعیف ہے لیکن مستحب اس کو قرار دیا گیا۔ تائید اباحت کی نسبت، یعنی اباحت کی تائید، استحباب گردن کی نسبت پہلے گزر چکی پچھلی ویڈیو میں کہ گردن کا مسح کرنے کی روایت، تلقین کی روایت، امام ابن صلاح نے، امام نووی، امام سیوطی نے ارشادات کہتے ہیں ہفتم کے اندر یہ بات گزری ہے کہ تلقین کرنا مستحب ہے، تلقین کی روایت موجود ہے قبر کے بعد دفن کرنے کی۔ اسی طرح دیکھیے کراہت وصل بین الاذان اقامت، یعنی دونوں کو ملانا، اس کے بارے میں حدیث ہے، بدھ کو داخل تراشنے کی نسبت خود نصیب الریاض وغیرہ گزری ہے۔ تو اس وجہ سے اتنی حدیثیں ہیں جن پر علماء نے استدلالات کیے ہیں اور ان کی سند دیکھی جائے تو ضعیف ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 514 دیکھیے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ سنن ابو داؤد جن بعض احادیث کے اندر نہایت سخت قسم کا ضعف ہے اس کو میں نے بیان کر دیا، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کی سند صحیح نہیں، اور جس کے بارے میں میں کچھ نہ ذکر کروں، امام ابو داؤد کہتے ہیں تو وہ استدلال کے لیے صالح ہے، اور بعض احادیث دوسری بعض کے اعتبار سے اصح ہے۔ دیکھیے اگلی بات بڑی اہم ہے، 518 نمبر صفحے پر اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی تدریب میں ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ مسند بزار وہ ہے جس میں احادیث صحیحہ کو غیر صحیحہ سے جدا بیان کیا جاتا ہے۔ عراقی کہتے ہیں کہ ایسا انہوں نے بہت کم کیا ہے۔
امام بدرالدین عینی نے بنایا شرح ہدایہ میں تصریح کی کہ امام دارقطنی کی کتاب احادیث ضعیفہ شاذہ معللہ سے پر ہے، بہت سی احادیث اس میں ایسی ہیں جو اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی، خطیب کے لیے اس سے بڑھ کر شدت کا ذکر ہے، یعنی امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب اس میں بہت شدت ذکر ہے، وہاں بہت حدیثیں ضعیف ہیں۔ اسی کی مثل بہقی کے لیے ہے۔ اب بہت ساری باتیں، اور اسی طرح فتح البغیث میں صحیح ابو عوانہ جو مسلم پر احادیث کا استخراج کرتے ہوئے اصل پر بہت کچھ زائدہ احادیث نقل کی ہیں، ان میں صحیح حسن بلکہ ضعیف بھی ہیں، لہذا ان پر حکم لگانے سے خوب احتراز و احتیاط چاہیے۔ علماء کی تصریحات اس معاملے میں بہت زیادہ ہیں جو ہم نے نقل کر دی، جو ہمارے مقصود کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ الغرض محدثین نے ضعیف احادیث بغیر نشاندہی کے ہر مسئلے میں ذکر کی ہیں، یہ اصل مدعا ہے جو اعلیٰ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے بہت ساری کتابوں کا تذکرہ کیا جس میں حدیثیں ضعیف موجود ہیں، یعنی یوں کہیے جو البانی وغیرہ نے کام کیے ہیں کہ ہر حدیث کی صحیح بیان کیا، ہر شخص قاری پڑھ لے یہ صحیح، اور ہر قاری یہ کہاں سے پڑھے گا کہ تم نے جو صحیح کا حکم لگایا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا محدثین کرام نے بغیر نشاندہی کے حدیث ضعیفہ کو روایت کیا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ افادہ ہے 23 نمبر افادہ دیکھیے، ایسے مواقع میں ہر حدیث ضعیف غیر موضوع کام دے سکتی ہے، مثلا جو فضائل میں اقول اولا پہلے میں کہتا ہوں، پہلے میں یہ بات کرتا ہوں، جمہور علماء کے عامہ کلمات مطالعہ کیجئے، وہ مواقع مذکور میں قابلیت عمل کے لیے کسی قسم کی ذوف کی تخصیص نہیں کرتے، صرف اتنا فرماتے موضوع نہ ہو، یعنی مطلب یہ بحث ہے کہ ہر ضعیف کسی قسم کی ضعیف ہو فضائل میں معتبر ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔ پھر رحمۃ اللہ بہت سارے باتیں کرتے ہیں، فتح القدیر، الفیہ، شرح وغیرہ میں، پھر وہ مقدم رسالات تقریب کی بات ہے، ماسو الموضوع جو موضوع نہ ہو، اللہ دی نہیں موضوع جو موضوع نہ ہو، ما لم یکن موضوعا جو موضوع نہ ہو۔ بہت سارے محدثین صرف ضعیف کا نام لیتے ہیں کہ حدیث ضعیف فضائل میں معتبر ہو جیسی بھی ہو، اس میں موضوع نہ ہو بس۔ اب شدت ضعف ہے ہو نہ ہو یہ دوسری بحث ہے، یہ بعض اس کے اندر یہ تخصیص کرتے ہیں کہ شدت ضعف ہو تو ہم ضعیف فضائل میں وہ نہیں مانیں گے، فضائل میں بھی وہ روایت نہیں مانیں گے جس کے اندر شدت ضعف ہو۔ آگے چلیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اعلیٰ رکھتے ہیں، گفتند کہ اگر ضعف حدیث بجہت سوء حفظ بعض روات یا اختلاط یا تدریس بود باوجود صدق و دیانت منجبر میگرد بتعدد طرق، اگر روایت میں ایسا راوی جس کا حافظہ کمزور ہے یا اختلاط حافظہ ہو گیا یا تدریس پائی جاتی ہے، اور اگر وہ صادق ہے یعنی مطلب سچا بھی ہے دیانتدار بھی ہے تو تعدد طرق سے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ اگر جہت اتمام کے راوی یا باشد یا شذوذ بمخالفت احفظ ادبت یا بقوت ذوق مثل فحش خطا اگرچہ تعدد طرق داشتہ باشد منجبر نہ گردد، لیکن اگر وہ روایت ایسی ہے جس میں ایک متہم بالکذب راوی پایا جاتا ہے، یعنی جس پر جھوٹ کا الزام ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا شذوذ ہے اور مخالفت کر رہا راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی، یا زیادہ ضعف ہے جیسے فحش خطا ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے روایت بیان کرنے میں، لفظ ادھر ادھر کر دیتا ہے، اگرچہ تعدد طرق پایا جائے پھر بھی اس کا انجبار نہیں ہوگا، وہ روایت صحیح وہ روایت درجہ حسن تک نہیں پہنچے گی، اور حدیث محکم بضعف باشد، اور وہ حدیث ضعف ہی رہے گی لیکن در فضائل اعمال معمول، لیکن پھر بھی وہ روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے، یعنی جس درجے کا بھی ضعف ہو فضائل میں معتبر ہے۔ یہ تحقیق اللہ فرما رہے ہیں اور بعض اس میں تخصیص کی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، قلبی کا نہایت شدید ضعف ہونا کسے نہیں معلوم، اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 525 پہ 525 صفحے پہ لکھتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا قلبی ایک شدید ضعیف راوی ہے، اس کے بعد سری کذاب واضح کا ہی درجہ ہے، یعنی اس کے بعد سری کذاب اور واضح کا درجہ ہے، اس سے ایک درجے نیچے کیا ہے؟ قلبی۔ ائمہ شاہ نے اسے متروک بلکہ منسوب الکذب تک کہا۔ یہ سب باتیں کتابوں میں درج ہیں، حوالے اعلیٰ لکھی ہے، بلکہ بعض نے اس میں رفض کا بھی الزام لگایا۔ بئی ہما ان تمام باتوں کے باوجود کہ اتنا کلام قلبی پہ کیا گیا، عامہ کتب سیر و تفاسیر اس کی اور اس کی امثال کی روایت سے مالا مال ہے، اس کی روایت قلبی کی اور قلبی جیسے اور راویوں کی روایت سے احادیث اور سیرت اور تفاسیر کی کتاب مالا مال ہے۔ علماء دین ان امور میں انہیں بلا نکیر اگر بغیر انکار کے ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے میزان میں ہے، میزان الاعتدال میں، قال ابن عدی وقد حدث عن الکلبی سفیان و شعبۃ و جماعت وردوا فی تفسیری، کہ کلبی سے سفیان، حضرت شعبہ
امام اور ایک جماعت نے روایت کیا اور اس کی تفسیر میں اس سے روایت کرنے میں وہ راضی ہیں. عمل حدیث فائندہ مناکیر، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے وہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس کی روایت منکر ہے. آگے دیکھیے کلبی کے بارے میں امام ابن سید الناس سیرت عیون الاثر میں فرماتے ہیں کلبی سے اکثر طور پر لوگوں کے انصاب و احوال، عربوں کے شب و روز، ان کی سیرت، اسی طرح کے دیگر معاملات مروی ہیں جو کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں سے لیے جاتے ہیں جن سے احکام نہیں لیے جاتے. جن لوگوں سے اس معاملے میں اجازت منقول ہے وہ امام احمد تک فرماتے ہیں کہ ہم احکام کے باب میں ان کی حدیث نہیں لیتے لیکن تفسیر کے باب میں اور تاریخ کے باب میں لیتے ہیں. اچھا، تیسرا نقطہ آپ لکھتے ہیں کہ جو واقدی ہے، واقدی کے بارے میں ہمارے علماء اس کو ثقہ مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ لکھتے ہیں یہ جرح شدید ماننے والے بھی انہیں سیر، مغازی، اخبار کا امام مانتے ہیں اور سلفن خلفن اس کی روایت سیر میں ذکر کرتے ہیں. کمال اخفا علی من طالع کتب القوم. اس کے باوجود یہ اس پر شدید ذوف ہے، جو شدید جرح مانتے ہیں، جو شدید ضعیف مانتے ہیں، وہ بھی ہم تو اس کو ثقہ مانتے ہیں، بہت سارے ضعیف ماننے والے لوگ بھی سیر، مغازی اور اخبار یعنی سیرت کی، جہاد کی باتوں میں اور اسی طرح اخبار کے اندر، خبروں کے اندر اس کو یعنی تاریخی باتوں میں امام مانتے ہیں اور سلفن خلفن سب لوگ ان کی روایت سیرت میں ذکر کرتے ہیں، جس طرح کے جو قوموں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا اس پر مخفی نہیں. اب دیکھیے ایک اور چوتھا پوائنٹ لکھتے ہیں ہلال بن زید یسار البصری عسقلانی، ان کو ابن حبان نے کہا روا عن انس رضی اللہ عنہ اشیاء موضوعہ، یہ حضرت انس سے موضوع چیزیں روایت کرتے ہیں. حافظ الشان یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے تقریب میں کہا متروک راوی ہیں، باوس کے ان کو متروک کہا اس کے جب انہوں نے ہلال نے حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث فضیلت اسقلان روایت کی، اسقلان کی فضیلت میں حدیث بیان کی، جسے حافظ ابو الفرج نے یعنی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بعلت مذکورہ کہ یہ جو راوی ہلال بن زید ہے جب حضرت انس سے روایت کرتا ہے تو موضوع باتیں کرتا ہے، موضوعات کے اندر شمار کیا، لیکن حافظ الشان یعنی امام ابن حجر عسقلانی نے وہ جواب مذکور جو افادہ دہم کے اندر یہ کہتے ہیں جواب گزرا ہے کہ حدیث فضائل اعمال کی ہے، سو اسے تانے حلال کے باعث موضوع کہنا ٹھیک نہیں، اس وجہ سے کہ یہ جی اس کے اندر تان ہے ہلال بن زید کے اوپر تو اس کو موضوع نہیں ہے، فضائل کے اندر ہے. امام احمد کا طریق معلوم ہے کہ حدیث فضائل میں تساہل فرماتے ہیں، امام احمد حنبل نرمی برتتے ہیں، اور یہی افادہ نہم میں حافظ الشان کی تصریح گزر چکا کہ متروک ایسا شدید ضعیف ہے، یعنی بہت شدت والا ضعف ہے یہ متروک راوی ہونا، جس کے بعد بس متہم بالوضع وضاحی کا درجہ ہے، اس کے بعد موضوع راوی کا درجہ ہے. اب یہ بات خوب محفوظ رہے کہ خود امام شان ہی نے ہلال کو متروک کہا ہے، خود ہی متروک کہا، اتنا شدید ذوف بتایا، خود ہی ایسے شدید ذوف کی روایت کو دربارہ فضائل مستحق کے تساہل رکھا. اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ ضعیف کیسا ہی شدید ہو جب تک سرحد کذب و وضع تک نہ پہنچے. حافظ الشان کے نزدیک وہ فضائل میں قابل نرمی اور گورائی ہے، یعنی نرمی برتی جائے گی، یعنی جتنا بھی شدید ذوف ہو اعلیٰ رحمۃ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پھر بھی فضائل میں حدیث مانی جائے گی. اسی طرح خامساً اسی کے اگلے صفحے میں 528 نمبر صفحے پر اعلیٰ رکھتے ہیں سنیے وضو کے بعد انا انزلنا پڑھنے کی حدیثوں کا ذوف نہایت قوی ہے. امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں سے بے اصل محض کہا. امام جلیل ابو اللہ سمرقندی نے اپنے مقاصد میں ان حدیثوں کو ذکر فرمایا. امام شان ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس بارہ میں سوال ہوا، وہی جواب فرمایا کہ فضائل اعمال میں ضعاف پر عمل روا ہے. اب آگے چلیے ابن حجر حلیہ میں لکھا ساری باتیں. یہ ایک اور نقطہ اور سادساً چھٹا نقطہ لکھتے ہیں اس پر کہ اگر شدید ذوف ہو تو پھر بھی حدیث پر عمل ہو سکتا ہے. یہ حدیث کے چاند گوارے میں عرب کے یہ حدیث کہ چاند گوارے میں عرب کے چاند عجم کے سورج صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا. یہ بہت حدیث پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوارے میں چاند سے بات کرتے تھے اور حضور کا دل بہلاتا تھا. انگشت مبارک سے جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف جھک جاتا. امام بہقی نے دلائل نبوہ میں، امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن صابونی نے کتاب المیعتین میں، خطیب نے تاریخ بغداد میں، ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت کی. اس کا مدار احمد بن ابراہیم حلبی شدید الضعیف ہے، اور یہ وہابی سارے اس کو موضوع بھی کہتے ہیں.
धक्का लगाकर। मीज़ान में इमाम हातिम ने कहा अहादीस बातिलतुन तदुल्लु अला किज़्बी, इसकी हदीस बातिल है, इसके किज़्ब पर दाल है। बावजूद इसके इमाम साबूनी ने फरमाया हादा हदीसुन गरीबुल इस्नाद वल मतनु वहुवा फिल मुअजिज़ाति हसन, इस हदीस की सनद में गरीब और मतन भी गरीब, बाई हमा इसके सब के बावजूद मुअजिज़ात में हसन है। मुअजिज़ात के बाब में कबूल की जाए। उनके कलाम उनके इस कलाम को इमाम ज़ियादुस्सूय्यती ने खसाइस कुबरा और इमाम कस्तलानी ने मवाहिब दुनिया में नकल करके मुकर रखा है, इस हदीस को बयान किया है। और खुद देखिए खसाइस कुबरा में रिवायत है, और शिबली नुमानी ने तारीख जो सीरत के अंदर लिखा है कि इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइस कुबरा में कोई रिवायत मौजू जिक्र नहीं की, ज़ईफ है। आगे चलिए एक और इफादा देखिए, सफ़ा नंबर 529 पे, हदीस दैकल अबयद, यानी सफ़ेद मुर्ग मेरा खैर खा, मेरे दोस्त का खैर खा, और अल्लाह ताला के दुश्मन का दुश्मन। व अदुव्वुन अदुव्वुल्लाहि व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुहु मअहु फिल बैत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब को मकान ख्वाबगाह अक़दस में अपने साथ रखते थे, यानी जहां सोना होता अपने साथ रखते। अब इसके बारे में देखिए, अबू बरकी ने अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि अल्लामा मनावी ने तफसीर में फरमाया बिइस्नादिन फीही कज़्ज़ाबुन, इसकी सनद में कज़्ज़ाब रावी हैं। बस इसके यानी बावजूद इसके फरमाया फ़युंदबु लना फ़अलु ज़ालिका तासीसन बिह, जबकि हदीस में ऐसा वारिद हुआ हमें इक़्तिदाए हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्ग सफ़ेद को अपनी ख्वाबगाह में रखना मुस्तहब है, फिर भी मुस्तहब रखा। मिसालें इसकी अगर तत्तबु की जाए बकसर लीजिए, बहुत ज़्यादा मिसालें। वहादल अखीर क़द बलगल गाया फ़िमा ज़करना किफ़ाया लिहल दिराया, ये आखिरी इंतहा पर है, कुछ हमने जिक्र किया कर दिया वो अहले फ़हम के लिए काफ़ी है। यानी हदीस में शदीद ज़ौफ़ हो फिर भी उसको फ़ज़ाइल में लिया जाना चाहिए। सामिनन 8वां नुक्ता लिखते हैं इस पर, हदीस व दलाइल मज़कूरा इफ़ादत साबिक़ा भी इसी इतलाक़ के शाहिद अदल हैं, खुसूसन हदीस इन कान हदसहु बिही काज़िबन, अगरचे जिसने उसे बयान किया वो काज़िब हो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें बात पहुंची है, अगर अमल कर लिया तो सवाब पाओगे। जाहिर है कि इहतिमाल सिद्क़ व नफ़े बेज़रर हर ज़ईफ़ में हासिल, यानी ये तो सब पर वाज़ेह है कि इहतिमाल सच हो सकता, सच फरमाया सरकार का ही कौल हो, जिसने रावी ने कहा सच बोल दिया हो, सरकार का ही कौल हो और रावी ने सच बोल दिया हो, और नफ़े बेज़रर है, नफ़ा है कोई ज़रर नहीं, कोई अहकाम हुक्म शरअ हम उसकी वजह से टाल नहीं रहे, लिहाजा फ़र्क ज़ाइल बिल जुमला यही क़ज़िया दलील है, यही दलील है, हमें इसी पर अमल करना चाहिए। और यही कलाम व अमल कौम, यही मुहद्दिसीन का कौल है और यही मुस्तफ़ाद है हम उनके कौम के कौल से, उनके अमल से मुहद्दिसीन ये करते हैं, फ़ुक़हा ये करते हैं। मगर हाफिज़ शान से मनक़ूल हुआ कि शर्त अमल अदम शिद्दत ज़ौफ़ है, मगर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह से ये बात मनक़ूल हुई है कि जब तक उसमें शदीद ज़ौफ़ ना हो रिवायत कबूल न की जाए। अब इस पर अल्लाह कलाम करते हैं, सफ़ा नंबर 529 पर अब अल्लाह अपना क़ूल जिक्र करते इस बात में कि हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह शदीद ज़ौफ़ पर अमल करने के कायल नहीं। तो देखते हैं बहस कबूल शदीद ज़ौफ़, यहाँ शिद्दत ज़ौफ़ से मुराद हाफिज़ से नक़ल मुख्तलिफ आई, यानी इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह से मुख्तलिफ बात है, किससे मुराद क्या है। शामी ने फरमाया, तहावी ने फरमाया, इमाम इब्न हजर ने फरमाया शदीद ज़ौफ़ वल्लज़ी ला यख़लू तरीक़ुन मिन तुरुक़िही अन कज़्ज़ाबिन औ मुहतमिल कज़्ब, शदीद ज़ौफ़ वो है जिसकी सनदों से कोई असनाद कज़्ज़ाब या मुत्तहम बिल कज़्ब से खाली ना हो, हर सनद में मुत्तहम बिल कज़्ब रावी झूठे रावी हो, या सिर्फ इन्हीं दो को शिद्दत ज़ौफ़ में रखा, इसी को वो शदीद ज़ौफ़ कहते हैं। इमाम सुयूती ने तदरीब में फरमाया, हाफिज़ ने फरमाया अन यकून ज़ौफ़ु गैर शदीद, कि ज़ौफ़ गैर शदीद हो, फ़यख़रुज मन फ़रदा मिनल कज़्ज़ाबीन व मुत्तहम बिल कज़्ब व मन फ़हश गलत, वो शदीद ज़ौफ़ वो ज़ौफ़ शदीद ना हो, बस इससे वो निकल गया जो कज़्ज़ाब और मुत्तहम बिल कज़्ब में मुनफरिद हो, या जो फ़हश गलत हो, मुत्तहम बिल कज़्ब और कज़्ब, और इसके साथ फ़हश गलत को बढ़ाया। नसीम रियाद में कौल बदी से नकल फरमाया, कौल बदी से कलाम हाफिज़ बई लफ्ज़, यानी इमाम जो साहिब कौल बदी हैं उनसे अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह का ये कौल नकल किया, अन यकून ज़ौफ़ु गैर शदीद का हदीसी मन फ़रदा मिनल कज़्ज़ाबीन मुत्तहम व मन फ़हश गलत, यानी जो शदीद ज़ौफ़ क्या है कि जो मुत्तहम बिल कज़्ब हो या कज़्ज़ाब रावी हो या जिसकी गलतियाँ बहुत बढ़ जाएँ। अब देखिए आला फरमाते हैं
مگر ثانی تصریحات و معمولات جمہور علماء خود امام الشان سے بعید اور ثالث بظاہر ابعد ہے۔ ہم ابھی روشن بیان سے واضح کر چکے، خود حافظ ابن حجر نے متروک و شدید ضعف راوی کی موضوعات خود حافظ نے متروک شدید ضعف اور راوی موضوعات کی حدیث کو بھی فضائل میں محتمل رکھا ہے کہ فضائل میں اس کو عمل کیا جائے، مگر بحمد اللہ تعالی ہمارا مطلب ہر قول پر حاصل۔ ہم افادات اگر یہ مان لیں کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ شدید ضعف کا قول کرتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں کہ متہم بالکذب اور کذاب راوی و فحش غلط، 3 راویوں کو وہ ضعیف شدید ضعف کہتے ہیں، اور اگر اس کو نہ بھی مانے ہر ضعیف قرار دے تو پھر ہمارا مطلب واضح ہے کہ تقبیل ابہامین میں کوئی راوی نہ شدید ضعف ہے نہ شدید ضعیف ہے، نہ جس کسی پر متہم بالکذب نہ متہم بالکذب ہے، نہ کذاب ہے، اور نہ ہی اس میں فحش غلط پایا جاتا ہے۔